اوقات سامعین ذویل احترام نہالان اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم، من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المکین المعین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ہدیہ درود و تسلیمات پیش کر کے اپنے آپ کو مشرف کریں اور اپنی سوئی ہوئی قسمت کو جگائیں۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضرات اور بالخصوص خواتین حضرات اور آج کے سماج اور معاشرے کے جتنے اسلامی بھائی بہنیں ہیں، ہر ایک سے میری پرزور مؤدبانہ گزارش ہے کہ یہ آنے والا جو مہینہ آ رہا ہے، اس ماہ مقدس، اس ماہ متبرک کو ماہ محرم الحرام کے نام سے پوری دنیا یاد کرتی ہے، اور اسلامی سال کا بالکل آغاز والا مہینہ، شروع والا مہینہ، چونکہ ہمارے اسلام میں جو مہینہ ختم ہوتا ہے وہ بھی قربانی پر ختم ہوتا ہے، اور جو اسلامی سال کی جو شروعات اور اس کا آغاز، اس کی ابتدا ہوتی ہے وہ بھی قربانی سے ہی ہوتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ یہاں جانوروں کی قربانی ہوئی اور یہاں انسان نہیں بلکہ انسانیت کی قربانی ہوئی۔ تو اسی تعلق سے آج اپنے کچھ ینگ جنریشن اور ماں اور بہنوں کو سمبودھت کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوا ہوں کہ یہ ماہ محرم الحرام کی جتنی بھی فضیلت اور برکت بیان کیا جائے کم ہے۔ جب تو کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جس نے آب تطہیر سے پودے جنے، جس نے آب تطہیر سے پودے جنے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اور اللہ جل شانہ و من والہ و تم احسانہ کا فرمان عالی شان ہے، قل یا رسول اللہ یا حبیب اللہ علیہ السلام، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، اے لوگو میں نے تمہیں قرآن دیا، میں نے تمہیں نماز کا طریقہ سکھلایا، میں نے تمہیں روزہ کے آداب بتائے، میں نے تمہیں احکام شریعہ کی ساری چیزیں بتائیں، میں نے تمہیں رحمان تک پہنچایا، لیکن اس کے عوض، اس کے بدل، اس کے عوض میں تم سے کچھ طلب نہیں کرتا، کچھ نہیں مانگتا۔ لا اسألکم علیہ اجرا، اللہ کہتا ہے آپ کہہ دیجئے اگر مانگتا ہوں تو ایک چیز مانگتا ہوں، ایک شے میں تم لوگوں سے طلب کرتا ہوں، اس شے اور مہا ملبان شے کا کیا نام ہے؟ تو کہتے ہیں وہ ہے قرابت دار کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، اہل بیت کی محبت۔ اور یہ محبت جس دل میں نہ ہو وہ گویا کہ اس دل میں تو گدھے کی جگہ تو ہو سکتی ہے، اور یعنی بہائم درندوں کی جگہ تو ہو سکتی ہے، لیکن اللہ والوں کی جگہ نہیں ہو سکتی۔ جب تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں نور الہ کیا ہے؟ محبت رسول کی۔ خود ہی سائل بھی ہیں، خود ہی مجیب بھی ہیں، سوال بھی کر رہے ہیں، جواب بھی دے رہے ہیں، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کی وہ عظیم المرتبت شخصیت ہے کہ اگر ان کی طوالت، ان کی اونچائی کو کوئی دیکھنا چاہے تو اچھوں کی پگڑی اور دستار نیچے آ جاتی ہے۔
اس لیے سوال انہوں نے کیا ہے تو جواب وہ خود ہی دے رہے ہیں، اگر کوئی دوسرا جواب دے گا تو جواب کا محقق بن نہیں پائے گا، اس لیے سوال کر رہے ہیں کہ نور الہ کیا ہے، اور پھر خود ہی جواب دے رہے ہیں محبت رسول کی۔ نور الہ کیا ہے؟ محبت رسول کی، جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ خو کو خر کی ہے، جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ خو کو خر کی ہے۔ تو آئیے حضرات، محرم کے تعلق سے میں کما حق تو بیان نہیں کر سکتا، بس اس ناچیز، اس حقیر، اس فقیر سے جہاں تک ہو سکے اللہ و رسول جہاں تک رہنمائی فرمائیں میں بولنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ سماعت کریں۔ محرم الحرام میں بہت سے لوگ خرافات والا کام کرتے ہیں، غلط سلط کام کرتے ہیں۔ ان محرم کے دنوں میں اللہ کے رسول سرور کائنات، سیاح لامکاں، انیس بے کساں، چارہ ساز دردمنداں، خواجہ کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں محرم الحرام کا مہینہ آ رہا ہے، وہ مقدس مہینہ آ رہا ہے، وہ متبرک و معزز مہینہ آ رہا ہے، جس سلسلے میں آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، سیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ۔ اے خطا کاروں، اے گناہگاروں، اے مجرموں، اے عصیاں شعاروں، اے پاپیوں، اے پاپ کے دلدل میں پھنسنے اور دھنسنے والوں، ہر ایک اہل اسلام سے میری گزارش ہے کہ محرم کا مقدس مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے میں روزہ رکھ کر کے اپنے آپ کو سمندر کے پانی سے نہیں بلکہ رحمت کے پانی سے اپنی ذات کو، اپنے جسم کو دھو ڈالیے، گناہوں سے پاک و صاف ہو جائیے۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں، سیام یوم عاشوراء، عاشوراء کے دن کا روزہ، ایک روزہ، عاشوراء 10ویں محرم الحرام کے دن کا ایک روزہ، آقا کریم فرماتے ہیں، احتسب علی اللہ، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، کہ ایک سال کے گناہوں کا وہ کفارہ کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو بہت سے لوگ ایک روزہ رکھتے ہیں، تو ان لوگوں سے میری پرزور مؤدبانہ گزارش ہے، جتنے نوافل روزے ہیں ایک روزہ نہ رکھیں بلکہ ڈبل روزہ رکھیں، سنگل نہیں ڈبل رکھیں، اس لیے کہ سنگل روزہ رکھنا یہودوں کا شیوہ ہے، شیوہ یہودیت ہے، شیوہ نصرانیت ہے۔ جب بھی اہل اسلام، اہل ایمان نے روزہ رکھا، اس لیے میرے آقا نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم سے مشابہت رکھی وہ انہی میں سے ہے۔ تو اہل یہود، اہل نصارہ، کرسچن لوگ اور یہودی لوگ ایک روزہ رکھتے تھے، سنگل روزہ رکھتے تھے، اس لیے ہم لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں، یہود و نصرانی کی مشابہت نہیں کرتے، ان سے تشابہ نہیں کرتے، ان سے الگ تھلگ رہتے ہیں، اس لیے میرے آقا نے دو روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ اب کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ حضرت آقا کریم علیہ السلام نے فقط ایک ہی روزہ رکھا، آپ 2 روزے کا حکم دیتے ہیں، تو میں نے ان لوگوں سے کہا کہ دیکھو میرے آقا نے خواہش ظاہر کی تھی، آقا کریم علیہ السلام نے خواہش کا اظہار فرمایا تھا اور کہا تھا، لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اگر میں سال آئندہ باقی رہا، حیات ظاہری سے رہا، تو نبی محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اور جو لوگ محرم کے دن خرافات کرتے ہیں، شراب نوشی کرتے ہیں، تو شراب کے تعلق سے گزشتہ تقریروں میں نے جو اس کی وعیدیں ہیں بیان کر دی ہیں، خبردار خبردار، جو لوگ اللہ کی رضا چاہتے ہیں بالکل اس کے قریب بھی نہ آویں، اس روز 4 رکعت نماز پڑھیں۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں، من صلی 4 رکعات، جس شخص نے 4 رکعت محرم الحرام کی شب کو یا دن کو 4 رکعت نماز پڑھ لی، من صلی 4 رکعات یقرأ بفاتحۃ الکتاب فی کل رکعت، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد قل هو اللہ احد 11 مرہ، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فاتحہ 11 بار اگر کسی نے سورہ اخلاص پڑھ لیا، آقا کریم اس نماز مقدس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ 11 مرہ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد کو اگر کسی نے 11 بار پڑھ لیا ہر رکعت میں، گویا کہ 4 رکعت میں 44 دفعہ اپنے سورہ اخلاص پڑھا،
تو آقا کریم فرماتے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے، اس کے مراتب کیا ہیں، اس کے درجات کیا ہیں؟ تو آقا کریم نے فرمایا غفر اللہ لہ ذنوب 50 عامہ۔ 50 عامہ کا لفظ میرے آقا نے فرمایا اور تاکیداً فرمایا۔ 50 کہتے ہیں 50 کو، 50 کو، عامہ یعنی ایئر کو، یعنی سال، گویا کہ 50 سال کے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی ان 4 رکعت کے بدلے۔ محرم میں خرافات کرنے والوں، ڈھولک بجانے والوں، تاشے بجانے والوں، مزامیر اور سنگیت میوزک وغیرہ اور پلس ابھی ڈی جے وغیرہ کا استعمال کرنے والوں، خرافات کرنے والوں، دھیان سے سنو، آؤ مرنا ہے، لہٰذا اس بات کو کم سے کم اپنے ذہن میں محفوظ رکھ لو کہ وہ کام کریں جس سے اللہ و رسول خوش ہو جائے۔ اس لیے اکثر و بیشتر میں اپنی تقریر میں کہا کرتا ہوں، رنگ چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، رنگ چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تفسیر ہے۔ سوچتی ہے دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، سوچتی ہے دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ تو آقا کریم نے فرمایا غفر اللہ لہ ذنوب 50 عامہ۔ اس ترکیب سے، اس طریقے سے اگر کسی نے یعنی شب عاشورہ یا روز عاشورہ کو 4 رکعت نفل نماز پڑھ لیتا ہے تو اللہ کریم کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں اس کے 50 سال کے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ وَبُنِيَ لَهُ مِنبَرًا مِّن نُّورٍ، اور اس کے لیے نور کا ایک ممبر تیار کیا جائے گا۔ تو اہل اسلام سے میری پرزور مؤدبانہ گزارش ہے، ماؤں بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ نماز پڑھ کے اس ناچیز کو نہ بھولیں، اس ناچیز کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ اہل بیت اطہار کی محبت میں ہمیں زندگی عطا فرمائے اور انہی بزرگوں کی محبت میں ہمیں موت عطا فرمائے۔ اس لیے اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، ارے وہ حسن وہ حسین جن کے متعلق آقا کریم فرماتے ہیں الحسن والحسین اسمان من اہل الجنہ، حسن اور حسین یہ دونوں جنتی ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اور امام حسن کی ذات اللہ اللہ، یہ کب پیدا ہوئے تو کہتے ہیں 15 رمضان المبارک میں پیدا ہوئے، سن 3 ہجری میں پیدا ہوئے۔ امام حسین شہید کرب و بلا، شہید ظلم و جفا صلوات اللہ تعالی، یہ کب پیدا ہوئے تو کہتے ہیں 5 شعبان المعظم سن 4 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ان کا لقب کیا ہے؟ امام حسین عالی مقام شہزادہ گلب و قبا راکب دوش مصطفیٰ کا یعنی لقب کیا ہے تو ابو عبداللہ، کنیت ہے ابو عبداللہ، لقب کیا ہے تو کہتے ہیں سبت رسول اور ریحانت الرسول ہے۔ یہ وہ مقدس ذات ہے۔ جب یہ پیدا ہوئے تو آقا کریم نے ان کے کان میں اذان دی، ان کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا، پھر ان کے لیے دعا فرمائی۔ 7ویں دن جب آیا تو ان کے نام کا عقیقہ کیا اور اپنے اس بچے کا نام حسین رکھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے 2 بچے تھے، ایک کا نام تھا شبر اور دوسرے کا تھا شبیر، اسی کے وزن میں یعنی وہ شبر و شبیر سریانی لفظ ہے، اور حسن اور حسین اسی معنی میں، یعنی یہ دونوں لفظ گویا کہ جو معنی شبر و شبیر کا ہے وہی معنی حسن و حسین کا ہے۔ آقا کریم نے فرمایا میں نے اپنے دونوں بچے کا نام حسن و حسین رکھا اور حضرت ہارون نے اپنے دونوں بچوں کا نام شبر و شبیر رکھا۔ حضرات یہ امام حسن کون ہے تو حضرت مولا علی فاتح خیبر، حیدر کرار، شیر خدا، داماد مصطفیٰ، اسد اللہ الغالب، یہ فرماتے ہیں کہ الحسن اشبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما بین الصدر الی الراس، یعنی امام حسن مجتبی سینے سے لے کے سر تک، سر سے لے کے سینے تک بالکل ہم شکل نبی تھے۔ سبحان اللہ، نبی پاک کو دیکھ لیں سینے سے لے کے سر تک اور امام حسن کو دیکھ لیں بالکل مشابہ تھے، ہم مشابہ تھے۔ اور کہتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ الحسین اشبہ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذالک، ما کان اسفل من ذالک،
یعنی آقا کریم علیہ السلام کے جسم اقدس کے زیریں حصے کے، نچلے والے حصے کے بالکل مشابہ تھے۔ اسی لیے تو کسی نے کیا خوب کہا ہے، اسی لیے تو کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ایک سینہ تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینہ تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینہ تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک۔ حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، اور صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا، صاف شکل پاک ہے، یعنی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما وارضاہما عنہ کہ شکل پاک کے تعلق سے کہتے ہیں صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا۔ خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ تو اعلیٰ حضرت کا عقیدہ ہے، یہ امام اہل سنت کا عقیدہ ہے، یہی قرآن کا عقیدہ ہے، یہی حدیث کا عقیدہ ہے، یہی روح الامین طائر سدرہ ذی القوۃ المتین کا عقیدہ ہے۔ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ ارے جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا۔ خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا، اور اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ آئیے ایک حدیث آپ کو سناؤں، اس کے بعد اپنی تقریر کا اختتام کرتا ہوں۔ حدیث کا نام نوٹ کریں، طبرانی و حاکم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں اہل بیت کی محبت کچھ نہیں، صدبار محض اللہ، اللہ نے کلام مقدسہ میں 12ویں پارے میں ارشاد فرمایا، آپ کہہ دو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آپ کہہ دو میں اس کے بدلے کچھ نہیں مانگتا، میں نے تمہیں ایمان دیا، میں نے تمہیں قرآن عطا کیا، میں نے تمہیں خدا رحمان عطا کیا، لیکن یاد رکھو اس کے بدلے میں کچھ نہیں مانگتا، اگر مانگتا ہوں تو اپنے قرابت دار رشتہ دار کی محبت، اگر اہل بیت کی محبت نہ ہو قسم خدا کی وہ جنت میں جا نہیں سکتا ہے۔ لا يحبہ منافق ولا یبغضہ مؤمن، کوئی منافق حضرت علی اور ان کے خاندان والوں سے محبت کر ہی نہیں سکتا، اور کوئی بھی ایمان والا ان لوگوں سے دشمنی رکھ ہی نہیں سکتا۔ تو اپنے کلیجے میں ہاتھ رکھیں، سوچیں سمجھیں کہ حسنین کریمین عظیمین شریفین سے کس کا تعلق زیادہ ہے، محبت کس کے دل میں ہے، ربط کس کے دل میں زیادہ ہے۔ جب تو اکثر و بیشتر میں تقریر میں کہتا ہوں حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، حال میرا کچھ بھی ہو میں پاپی ہوں، گناہگار ہوں، سیاہکار ہوں، خطاکار ہوں، عیار ہوں، اسم و معاصی میں آلودہ ہوں، لتھڑا ہوا ہوں، حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، بخشوائے گی مجھے تیری محبت اے حسین۔ آئیے حاکم و طبرانی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی وہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو ان رجلا سعیدا بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم مات وهو مبغض لأہل بیت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دخل النار۔ آقا کریم فرماتے ہیں اے اہل بیت سے دور رہنے والوں آؤ قریب آؤ، آؤ قریب آؤ، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، جس دن یہ سورج پسند سے نکل جائے گا
اس دن توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، سوائے کفے افسوس ملنے کے کچھ نہیں ہاتھ میں رہے گا۔ آؤ اب بھی سچے دل سے توبہ کرو، اس لیے کہ توبہ کا بہت بڑا مقام ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں تائب من ذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جس نے اپنے لائف میں کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ آؤ گناہ کر لو اور اہل بیت سے دشمنی کو بالکل پرے رکھو۔ یہ جہنم میں جانے والوں کی عادت ہے، یہ دوزخ میں جانے والوں کی عادت ہے۔ آؤ اہل بہشت کے شیوے کو اپنا لو، طریقے کو اپنا لو، اللہ کے فرامین کو مانو، خانقاہ والوں کی نہیں مانتے نہ مانو، پیروں کی نہیں مانتے نہ مانو، نصیحت کرنے والے کی نہیں مانتے ہو نہ مانو، واعظین اور مقررین اور جتنے بھی ہیں مؤدبین ان کی نہیں مانتے ہو نہ مانو، لیکن کم از کم اپنے پروردگار کی مان لو، اپنے پروردگار کی مان لو۔ یہی اہل بیت ہیں جن کے تعلق سے بے شمار فضائل قرآن پاک میں بھی ہیں اور حدیث پاک میں بھی ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں مثل اہل بیتی کا سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق اصحابی کالنجوم فبأیہم اہتدیتم۔ بہت سے بے وقوف لوگ، نادان احمق لوگ، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بے نیازی میں لعن طعن کرتے ہیں، ان لوگوں کو بھی میں متنبہ کرنا چاہتا ہوں، باخبر کرنا چاہتا ہوں، علل اعلان ببانگ دہل یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ آقا کریم کے اس فرامین کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں اور ہوشیار رہیں۔ کسی بھی صحابہ کرام کے بارے میں سب و شتم، لعن طعن، گالی گلوچ سے دور رہیں، اجتناب کریں، چونکہ آقا کریم فرماتے ہیں کہ من سب اصحابی، جس نے میرے کسی بھی صحابہ کو گالی دیا، لعن طعن کیا، برا بھلا کیا، سب و شتم کیا، برا بھلا کہا، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو اس پر لوگوں کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، اللہ کی لعنت برستی رہتی ہے۔ ارے اللہ اگر تم پر لعنت بھیجے تو کہاں کے رہو گے؟ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، نہ خدا ہی ملا نہ مثال صنم، نہ خدا ہی ملا نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے۔ تم عاشق بھی سچے نہیں، معشوق بھی سچے نہیں، طالب بھی نہیں، مطلوب بھی نہیں، عاشق بھی نہیں، معشوق بھی نہیں، پریمی بھی نہیں، تو تم کیا بنے ہو؟ اب اپنے آپ کو سوچو۔ حضرات میں عرض کر رہا تھا کہ آقا کریم علیہ السلام نے بے شمار حدیثیں بیان کی ہیں اہل بیت اطہار کے تعلق سے، تو جو حدیث میں بیان کرنے جا رہا تھا، لو ان رجلا صعد بین الرکن والمقام، اگر کوئی شخص گوشہ بیت اللہ میں چلا جائے، خانہ کعبہ، میں نے سن 2007 میں حج کیا تو میں نے دیکھا خانہ کعبہ کے 4 گوشے ہیں۔ آقا کریم فرماتے لو ان رجلا صعد بین الرکن والمقام، رکن عراقی، رکن شامی، رکن یمانی، رکن اسود، یہ 4 رکن ہیں، چاہے بیت اللہ شریف کے کسی بھی گوشے میں چلا جائے۔ لو ان رجلا صعد بین الرکن والمقام، اور مقام ابراہیم کے درمیان چلا جائے، وہ مقام ابراہیم جس کے تعلق سے فرمان ربی ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پائے اقدس کی نشانی جس پتھر پر ہے وہی تو رکن ہے، وہی تو مقام ابراہیم ہے، اس جگہ نماز پڑھنا ہر حاجیوں کے لیے لازم و کمپلسری ہے۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، تو آقا کریم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص بیت اللہ شریف کے گوشے میں چلا جائے اور مقام ابراہیم کے درمیان چلا جائے، وہی زندگی گزارے، اتنے مقدس متبرک مقدس جگہ زندگی گزارے، فصلہ، وہی نماز پڑھے، وسامہ، اور وہی روزہ رکھے، لیکن وہاں روزہ تو رکھا، وہاں نمازیں تو خوب پڑھی، لمبی نمازیں پڑھی، لمبی سورت پڑھتے رہے، پورا قرآن پاک ایک رکعت میں اس نے ختم کر دیا۔ اتنے نیکیوں کے سمندر میں ڈوبنے کے باوجود آقا کریم فرماتے ہیں وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی دشمنی میں وہ مر جائے، عداوت میں مر جائے، تو آقا کریم فرماتے ہیں دخل النار، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اہل بیت کی دشمنی سے خدا کی پناہ، 100 بار معاذ اللہ رب العالمین۔ اگر کوئی اہل بیت سے دشمنی کرنے والا گوشہ بیت اللہ میں جا رہا ہے اور وہیں نماز پڑھ رہا ہے، وہیں روزہ رکھ رہا ہے، اور اگر اس جگہ بھی مرے تو وہ جہنم کا مستحق ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان پیاروں کی محبت میں جلائے، ان پیاروں کی محبت میں سلائے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا، معدوم نہ تھا
سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، تمثیل نے اس سایہ کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے ہیں اور آدھے سے حسین۔ حیات باقی تو ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔